السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 87 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 64، قیامت کی مصیبتیں۔ مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن دوست کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا: میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ اپنا ہلکا یا بھاری پلڑا دیکھ نہ لے; نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت، یا تو اسے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے، اور اس وقت جب کہ جہنم کی آگ کی گردن باہر نکلے گی اور لوگوں کی طرف بڑھتی چلی آئے گی اور کہے گی، میں ہر مشرک، سرکش، متکبر اور اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، پس وہ انہیں اپنے شعلوں میں لپیٹ کر جہنم کی گھاٹیوں میں ڈال دے گی، اور جہنم پر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل ہے، اور اس پر کانٹے ہوں گے۔ لوگ اس پر بجلی کی چمک اور تیز ہوا کی طرح گزریں گے۔ سورہ اسرافیل کی حقیقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو پھر سور کو پیدا فرمایا اور اسرافیل کو دیا، وہ اسے منہ میں رکھے عرش کی طرف نگاہ جمائے کھڑا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بیل کا ایک سینگ ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہت بڑے دائرے والا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے دائرے کا قطر یعنی گھیرا زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اسے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے گھبراہٹ کے لیے، دوسری مرتبہ موت کے لیے، اور تیسری بار قبروں سے اٹھنے کے لیے۔ پھر روحیں ایسے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، وہ زمین و آسمان کی خلا کو بھر دیں گی اور ناک کے راستے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ دوسری روایت میں ہے، تب اللہ تعالی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو زندہ کرے گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف آئیں گے، ان کے ساتھ براق اور جنتی لباس ہوں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پھٹے گی اور آپ جبریل امین کو دیکھ کر فرمائیں گے، یہ کون سا دن ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یہ قیامت کا دن ہے۔
یہ مصیبت کا دن ہے، یہ سختی کا دن ہے۔ آپ فرمائیں گے اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے آپ کو بشارت ہو کہ آپ سب سے پہلے شخص ہیں جن کی قبر پھٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن و انس، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے اعمال درج ہیں۔ جو اپنا صحیفہ اچھا پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اسے بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ پر ملامت کرے۔ جناب یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی مجالس میں یہ آیتیں سنی، اس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف جمع کریں گے وفد کی صورت میں، یعنی وہ سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، یعنی وہ پیدل اور پیاسے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، نیکی اور بھلائی میں آگے آگے رہو، کل تم حشر کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور کئی طرف سے فوج در فوج آؤ گے، اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے اور تم سے ایک ایک حرف کا سوال کیا جائے گا۔ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر گروہ در گروہ آئیں گے، بدکاروں کو پیدل اور پیاسا لایا جائے گا، اور لوگ جماعت در جماعت جہنم میں داخل ہوں گے۔ اے بھائیوں، تمہارے آگے ایک ایسا دن ہے جو تمہارے سال و مہینے کے اندازوں کے مطابق 50,000 سال کا ہے، جو ہلچل مچانے والا اور بھاگ دوڑ کا دن ہے، جس دن لوگ خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جو حسرت، افسوس، نکتہ چینی، محاسبہ، چیخ و پکار، مصیبت، سختی اور دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال دیکھے گا، افسوس اور پچھتاوے کا دن، جس دن کچھ چہرے سفید اور کچھ کالے ہوں گے، جس دن کسی کو مال اور اولاد فائدہ نہ دے گی، مگر جو صحیح دل لے کر آئے گا وہی فائدہ پائے گا، جس دن ظالموں کو معافی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ جناب مقاتل بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن مخلوق 100 برس مکمل خاموش رہے گی، اور لوگ 100 سال تک تاریکیوں میں حیران و پریشان رہیں گے، اور 100 سال وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے، رب کے یہاں جھگڑے کریں گے۔ قیامت کے دن کی طوالت 50,000 سال کی ہوگی، مگر مومن مخلص پر ایسے گزرے گا جتنا ہلکی فرض نماز پڑھنے میں وقت خرچ ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ اس نے اپنی عمر کیسے خرچ کی، اپنے آپ کو کس چیز میں مصروف رکھا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور دولت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو قبول ہونے والی ایک ایک دعا عطا فرمائی ہے، ان سب نے اپنی اپنی وہ دعا دنیا میں مانگ لی، مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھ لیا ہے۔ اے رب ذوالجلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و توقیر کے طوفیل،
ہمیں بھی ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ باب 64 مکمل ہوا۔ اب آئیے 65ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ جہنم و میزان۔ اگرچہ جہنم اور میزان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اب دوبارہ اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید غافل و بیکار دل اس دوبارہ ذکر سے کچھ مزید استفادہ حاصل کر لے، اور بار بار بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پیروی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جہنم و میزان کے احوال ہولناکیوں کو بہت عظیم قرار دیا ہے، تاکہ عقل مندوں کے دل اس کے ذکر سے تنبیہ حاصل کریں اور جان لیں کہ دنیا کا کوئی دکھ درد جہنم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور آخرت ہی عمدہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب ہم جہنم کے حالات کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لطف و عطا کے طفیل اس سے امان بخشے۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم سخت تاریک ہے، جس میں کوئی روشنی اور شعلہ نہیں۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 70,000 پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ پر 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 درازے ہیں، ہر دراز میں آگ کی 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں آگ کے 70,000 مکانات ہیں، ہر مکان میں 70,000 آگ کے گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں، ہر بچھو کی 70,000 دمیں ہیں، ہر دم میں 70,000 مہرے ہیں، ہر مہرے میں زہر کے 70,000 مٹکے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ان پر سے پردہ اٹھا لیا جائے گا، تب جن و انس کے دائیں بائیں غبار کا خیمہ تن جائے گا، آگے بھی غبار، پیچھے بھی غبار، ان کے اوپر بھی جہنم کا دھواں اور غبار ہوگا۔ جب وہ اسے دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر کر پکاریں گے، اے رب ذوالجلال، ہمیں اس سے بچا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے فرشتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جن کے متعلق ارشاد الہی ہے، وہ سخت اور انتہائی مضبوط ہوں گے۔ نیز فرمایا، ہر فرشتے کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ 1 سال کے سفر کے برابر ہوگا۔ ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اگر وہ اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا کسی پہاڑ پر ایک مار لگائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ ہر مار سے 70,000 جہنمیوں کو جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس ارشاد سے مراد جہنمیوں پر متعین یعنی ان پر تعینات فرشتوں کے سردار ہیں، ورنہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔